الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود. سجدہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر ہمیں سجدے کا حکم دیا ہے. تو نماز میں اگر انسان سے خطائی ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی بھی سجدے کے ساتھ. اس کے ساتھ سجدے کی ایک اور قسم ہے، اس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے. سجدہ تلاوت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم میں چند آیاتیں ہیں، تقریباً 15 تک آیاتیں، کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو اس وقت سجدہ کرنا یہ ایک ضروری مسئلہ ہے. اور یہ ایسا سجدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کا حکم دیا ہے. قرآن کریم میں بار بار اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. واسجد واقترب، آپ سجدہ کرے اور واقترب اللہ کا قرب حاصل کرے. اور جو لوگ یہ سجدہ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور اس کو کافروں کا صفت قرار دیا ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، فرماتے یہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سجدہ نہ کرنا یہ کافروں کی صفت ہے. ایمان والوں کی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے تو وہ یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیاتیں تلاوت کی جاتی ہے تو خروا سجدا وبکیا، وہ سجدوں میں پڑ جاتے اور اللہ کے سامنے رونے لگ جاتے، عاجزی اور انکساری کرنے لگ جاتے. تو سجدہ کرنا ایمان کا صفت اور نہ کرنا یہ کفر والوں کی صفت ہے. اسی وجہ سے شیطان وہ اس سجدے پر بڑا ناراض ہوتا ہے. جب ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور سجدے والی آیات پر گزر جاتا ہے اور اس میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے: اعتزل الشیطان یبکی ویقول یا ویلتا امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت فابیت فلی النار. شیطان ایک سائیڈ میں ہو جاتا ہے اور وہاں پر کھڑا ہو کر رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے: ہائے افسوس، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کر لیا تو اس کے لیے جنت، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا تو میرے لیے جہنم. تو مطلب یہ کہ اس سجدے پر شیطان کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ رونے لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ انسان بنی آدم کیوں سجدہ کر رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت دیتا ہے. جب ایک سجدہ آپ قرآن کریم کی کسی آیات میں تلاوت کے دوران کر لیتے ہو تو شیطان کو تکلیف بھی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت بھی دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس سجدے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی یہ سجدہ آ جائے تو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے. اس وجہ سے بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے. یعنی جہاں پر بھی تلاوت والی آیات آ گئی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ سجدہ تلاوت کرو گے. اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، اور اس طرح کے ایک اثر یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بھی نقل ہے. وہ ایک بار خطبہ دے رہے تھے تو خطبے میں انہوں نے سورہ نحل پڑھی. سورہ نحل میں سجدے والی ایک آیات آ جاتی ہے، تو جب انہوں نے وہ آیات پڑھی تو منبر سے اتر گئے اور نیچے آ کر سجدہ کر لیا، اور جتنے بھی لوگ سامنے حاضرین تھے ان سب نے سجدہ کر لیا، سب نے. پھر اگلی بار دوبارہ انہوں نے کوئی آیات پڑھی تو سارے لوگ تیار ہو گئے سجدے کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اے لوگوں، یہ جو سجدہ ہے تلاوت والا،
جو آدمی اس میں سجدہ کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی آدمی سجدہ نہیں کرتا تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ تیار ہو چکے ہو تو چلو یہ سجدہ کر ہی لیتے، تو انہوں نے یہ سجدہ کر لیا۔ اتنا اہتمام ہے اس سجدے کا کہ منبر سے اترنا اور اس کے لیے خطبہ چھوڑنا اور پھر سارے لوگوں کا مل کر سجدہ کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا مہم سجدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مشرکین کے سامنے تلاوت کی، سورہ نجم کی تلاوت کی۔ یہ پوری صورت اس میں شرک کی رد موجود ہے، شرک کا رد، لات منات اور عزا، ان سب پر رد موجود ہے۔ اس کے اخیر میں سجدے والی آیات ہے وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ اے لوگو اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ تو یہ آیات اور یہ صورت سن کر اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے سارے سجدے میں پڑ گئے، یہاں تک کہ جو مشرکین تھے ان مشرکین میں بڑے بڑے کافر موجود تھے تو وہ کافر بھی سجدے میں پڑ گئے اور انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ صرف ایک بدبخت تھا امیہ کہ اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے صرف زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے کے ساتھ لگائی اور کہنے لگا کہ یکفینی ھذا، میرے لیے یہی کافی ہے، اور سجدہ نہیں کیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں اس کو دیکھا کہ وہ کافر مردار ہوا بدر کے اندر۔ تو دیکھو یہاں سے اندازہ لگاؤ آپ کہ اللہ کے رسول ایک مجلس میں تلاوت فرما رہے، ساتھ میں صحابہ بھی ہے تو صحابہ بھی سجدہ کر لیتے، اور اس کا اثر اتنا ہو جاتا ہے کہ مشرکین وہ بھی سجدہ کر لیتے، کیونکہ مشرکین وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے سامنے سجدے بھی کرتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ غیر کو بھی شریک قرار دیتے تھے، تو اس بنا پر انہوں نے بھی یہ سجدہ کیا ہے۔ تو الغرض خلاصہ یہ ہے کہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ ایک انتہائی مہم سجدہ ہے، اس وجہ سے جہاں کہیں پر بھی قرآن میں یہ آ جائے تو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب یہ سجدے ہے کتنے، اس کے احکام کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں، اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، سلام کرنا، یہ مختلف قسم کے مسائل یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ درسوں میں بیان